سورج کی، کبھی کہا مجھے قسم ہے چاند کی، کبھی کہا مجھے قسم ہے وقت کی، والعصر۔ اکثر ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ قسم ہے وقت کی، حالانکہ یہ ترجمہ غلط ہے۔ کبھی کہا والفجر، تو اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ کبھی کہا والعصر، فرمایا قسم ہے وقت کی، کون سا وقت؟ عصر کا وقت۔ قسم ہے وقت کی، کون سا وقت؟ فجر کا وقت۔ کبھی نہیں کہا والظہر، یا فجر کی قسم کھائی یا عصر کی قسم کھائی۔ عصر وقت نہیں، پر وقت کا ایک خاص حصہ ہے۔ فجر بھی وقت کا ایک خاص حصہ ہے۔ آپ صبح بھی مجلس سن سکتے ہیں، دوپہر کو بھی مجلس سن سکتے ہیں۔ اس وقت رات کے 3:30 بجنے والے ہیں، آپ مجلس سن رہے ہیں۔ کیا ہر وقت میں جب میں مجلس سنتا ہوں اس کی فضیلت ہے کہ رات کے 3 بجے سنو گے اس کی ایک الگ اہمیت ہے، دوپہر 11 بجے سنو گے اس کی ایک الگ اہمیت ہے۔ اسلام میں وقت کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ رات تو رات ہے، لیکن شب قدر میں پڑھی گئی نماز کا اتنا اجر کیوں ہے؟ دن تو دن ہے، لیکن عرفہ کے دن حسین کی زیارت کا اتنا ثواب کیوں ہے؟ ہفتے کے سارے دن ہیں، لیکن جمعے کا غسل کا اتنا ثواب کیوں ہے؟ شب عاشور زیارت عاشورہ پڑھنے کا اتنا ثواب کیوں ہے؟ یہ مت سمجھو کہ وقت ایسے ہی بنا۔ وقت کے اندر وہ خاص جو لمحہ ہوتا ہے، اس لمحے کچھ پردے ہٹائے جاتے ہیں، اور وہ بڑا بندہ، مطلب آپ ایسے سمجھیں کہ آپ صدیوں کا سفر دنوں میں طے کر سکتے ہیں اگر خاص وقت میں بندہ ایک خاص کام کرے۔ کیوں آغا مرعشی نجفی کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا، خود ایک عارف تھے، وہ پہنچی ہوئی شخصیت تھی، کہ ہم نے نہیں دیکھا دنیا میں کوئی بندہ کسی مقام پہ پہنچا ہو اور وہ نماز شب نہ پڑھتا ہو، کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ اور وہی وصیت امام حسین کے بہن زینب، حسین کو نماز شب میں یاد رکھنا، صبح کی نماز کا نہیں، کہ نماز شب، تہجد کا وقت، یہ وقت بڑا اہم ہے۔ اور سائنٹیفکلی یہ ثابت ہوا کہ سب سے زیادہ آکسیجن جس وقت میں پائی جاتی ہے وہ وقت تہجد ہے۔ یہ جتنے اسپورٹ مین ہیں، پرسنالٹیز ہیں، آپ ان سے پوچھئے وہ کب آ کر ورزش کرتے ہیں، اکثر کہتے ہیں ہم صبح 4 بجے 3:30 بجے ہیں۔ یہ خاص وقت ہے جب آسمانی پردوں کو کھولا جاتا ہے۔ شاعروں سے پوچھو گے نا کہ شعری الہام تمہارے اوپر کب ہوتا ہے، کہتے ہیں تہجد کے وقت پہ۔ سچے خواب اور صادق خوابوں کا پوچھو گے نا کب ہوتے ہیں، کہیں گے تہجد کے وقت۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت دنیا سو رہی ہوتی ہے، اور خدا دیکھتا ہے کہ دنیا سو رہی ہے، میرا ایک بندہ اٹھ کے میرے پاس آیا ہے۔ اللہ واحد ہے، وحید ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ خدا کو وحدت بڑی پسند ہے۔ جب ہم کثرت سے نکل کے وحدت میں آتے ہیں، اعتکاف اجر بڑا ہے۔ جب تم لوگوں میں ہوتے ہو تو لوگوں کی محبتوں میں ہوتے ہو۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اس کے چہرے کو دیکھوں گا، اس کے چہرے کو دیکھوں گا، لوگوں کے چہروں کو آپس میں دیکھوں گا، فلاں بندہ کیسا، فلاں بندہ کیسا۔ جب ہم کثرت میں ہوتے ہیں تو کثرت میں غفلت بہت ہوتی ہے۔ بازار میں گیا کہ بازار میں مومن کم جاتا ہے، مکروہ ہے، کیوں؟ کثرت بہت ہے۔ کثرت خواہش پیدا کرتی ہے، کثرت یعنی میکسیمم چیزیں وہاں ہوتی ہیں، کہ جب تک ضرورت نہیں بازار نہ جاؤ۔ کہ نہیں مولانا ایسے ہی گھومنے گیا، میں نے کہا جاؤ گے خالی ہاتھ نہیں آؤ گے، کچھ نہ کچھ لے کر آؤ گے۔ بازار ضرورت پیدا کرتی ہے۔ میں نے کہا یہ اتنے بڑے بڑے مال جن لوگوں نے بنائے وہ پاگل تھوڑی تھے، اے سی بھی لگایا، فری میں واش روم بھی بنائے، پانی بھی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں مولانا گرمی لگتی ہے مال چلے جاتے ہیں،
ٹائم بتا دیتے ہیں گھر میں ایسی نہیں. میں نے کہا وہ پاگل ہے, 24 گھنٹہ مال کھولا ہوا ہے اور دن کے گرم ترین آورز میں اس نے تمہارے لیے اے سی بھی لگائی ہے. اسے پتا ہے یہ کچھ لینے کی نیت نہ بھی کرے, لیکن جب میرے بازار میں آئے گا تو خالی ہاتھ نہیں جائے گا, لے کر جائے گا. ایک بازار شیطان لگاتا ہے, ایک بازار حسین لگاتے ہیں. یہاں بھی لیکن جب حسین کے حسن کی بازار سے گزرا, خریدار بنا کے نہیں بنا. وہاب قلبی مسلمان نہیں, مسیحی ہے. بس قافلہ ٹکرایا, 1-2 دن امام حسین کے ساتھ سفر کیا. ماں نے کہا ہم کس دنیا میں رہ رہے تھے, اصل زندگی تو حسین جینا سکھا رہے ہیں. سب کچھ چھوڑا, آ گیا امام حسین کے پاس. یہ میرا انتخاب ہے, بازار میں رہنا چاہتا ہوں, یہ میرا انتخاب ہے. رات کے اندھیروں میں سب سے زیادہ گناہ بھی ہوتا ہے, رات کے اندھیروں میں سب سے زیادہ معراج بھی ہوتی ہے. یہ تیرا فیصلہ ہے, تو اپنے وقت کو کس معشوق کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے, کس محبوب کے ساتھ بتانا چاہتا ہے, یہ تیرا انتخاب ہے. مولا زین العابدین اپنی اندھیری راتوں کو کہاں گزار رہے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کو وحدت پسند ہے, وہ وحدت مکانی ہو, وحدت زمانی ہو, کہ تو جو زمانے سے خود کو توڑ کے 1 گھنٹہ تنہائی میں آتا ہے, اس وقت اللہ کے ساتھ ایک ربط بنتا ہے. وہ عشق, وہ محبت تمہارے دل میں آ جاتی ہے جو عشق اہل بیت کے وجود میں پایا جاتا تھا. اب کہا والعصر, مجھے قسم ہے عصر کی. عصر کیا ہے؟ وقت کا خاص حصہ. فجر وقت کا خاص حصہ. ابھی فجر قریب ہے, ظہر جیسے ڈھلے گی, مغرب سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے 1 گھنٹہ عصر کا ہوتا ہے. فرمایا مجھے قسم ہے عصر کی. کون سا وقت؟ عصر اور فجر میں خوبی ہے. خوبی یہ ہے کہ فجر بھی بہت جلدی گزر جاتا ہے, عصر بھی بہت جلدی گزر جاتا ہے. ترجمہ یہ ہوگا مجھے قسم ہے اس وقت کی جو بہت جلدی گزر جاتا ہے. پھر مولا علی تشریح کرتے ہیں, وہاں فرماتے ہیں 50 سال کے بوڑھے سے پوچھو زندگی کیسے گزری, کہے گا خواب کی طرح. 25 سال کے جوان سے پوچھو زندگی کیسے گزری, کہے گا خواب کی طرح. خواب کی خاطر علی کے دامن کو نہ چھوڑنا. عاشور کا دن 1 دن تھا, گھنٹوں میں گنا جائے تو جنگ صبح سے شروع ہوئی اور تقریباً دوپہر کے 2-3 بجے جنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا. اصحاب امام حسین سب شہید ہو چکے. عصر عاشور تک امام حسین کی شہادت نے طول پکڑا. وہ اس لیے کیونکہ مولا جنگ لڑتے تھے پھر خیموں میں آتے تھے. لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے جب حسین لڑتے تھے بار بار خیموں کی طرف مڑ کے دیکھتے تھے, کیونکہ اب کوئی سہارا بچا نہیں تھا. بیبیاں خیموں کے باہر منظر دیکھ رہی تھیں, پھر صدائیں بلند ہوتی تھی حسین چلے گئے, پھر مولا آتے تھے تاکہ آسرا ملے. جب آخری بار آئے تو یہ بتا کر گئے اب حسین واپس نہیں آئیں گے. ایک سخت وقت تھا لیکن بی بی زینب نے گزارا, امام سجاد نے گزارا. اللہ کا وعدہ ہے سختیوں کے بعد ان مع العسر یسرا. یسر اہل بیت کب آئے گا؟ جب حجت خدا کا ظہور ہوگا. صلوات پڑھے مولا کی شان. جب امام کا ظہور ہوگا یہ اہل بیت کی خوشیوں کے دن ہوں گے, جب مقصد کائنات مقصد خلقت پورا ہوگا. اب اس ظہور کے لیے کربلا کا ہونا ضروری تھا. اگر کربلا نہ ہوتی, آج ہمارے پاس ایک سانچہ ایک معیار نہ ہوتا, میں کس طرح تولتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں, تو کربلا بنی تاکہ ایک سانچہ بنے, تاکہ زمانے میں لوگ خود کو تول سکیں کہ میں کس طرف کھڑا ہوں.
کربلا بنی تو صفات کربلا بنی، کربلا بنی تو اظہار کا جذبہ بنا، کربلا بنی تو صبر کا مفہوم بنا، کربلا بنی تو بہن کا بھائی سے پیار بنا۔ اگر گھرانہ کربلائی ہو تو اس میں اخلاق وہی ہو جو سیدہ زینب کا ہے نا، کہ تعجب نہیں شوہر کو چھوڑا، بچوں کو قربان کیا، محبت میں نہیں، امام کے عشق میں۔ اس نگاہ سے نہیں دیکھو کہ ایک ماں اپنے بچے کو قربان کر رہی ہے اور اپنے شوہر پہ قربان کر رہی ہے، نہیں، بی بی رباب بچہ قربان کر رہی تھی امام پر، ایک خاتون اپنا بچہ قربان کر رہی ہے مولا حسین پر، بولتی مولا حسین میں کربلا نہیں چلتی، میں مدینہ رہتی ہوں، لیکن نہیں، اطاعت امام اتنی ہے۔ بہن بھی آئی، بھائی بھی آئے، اولادیں بھی آئیں، بھائی کی بیوی اور وہ بھی اپنے بچے لے کر آئی، مطلب یہ گھرانہ حسینی گھرانہ ہے۔ لیکن سوال، یہ گھرانہ کیسے بنے گا؟ ہم کثرتوں سے نکل کر وحدتوں میں کب آئیں گے؟ ہمیں یہ کب احساس ہوگا کہ یہ وقت جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ وقت گزر جاتا ہے؟ داڑھی کے بال آج کالے ہیں، کل سفید ہوں گے، آج جسم میں طاقت ہے، کل نٹھال ہوگا، آج تیرے اندر توانائی ہے، کل تو بستر پہ لیٹا ہوگا، آج تو لوگوں کے جنازے اٹھا رہا ہے، کل تیرا جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس وقت کو تو نے کیسے استعمال کیا؟ فرمایا وقت کے اندر سفر کرنے کے لیے ایک صفت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس صفت کا نام ہے استقامت۔ آج کمی استقامت کی ہے کہ بندے کے اندر ثبات قدمی نہیں ہے، جوان ہے غصے پہ کنٹرول نہیں، جوان ہے شہوت پہ کنٹرول نہیں، جوان ہے اپنی زبان پہ کنٹرول، یعنی ثابت قدمی اس کے وجود میں نہیں ہے۔ مولا علی کے سر پہ ضرورت لگی، مولا کو لایا گیا اپنے گھر کے اندر، گھر میں کئی کمرے تھے، اصحاب علی کو پتہ چلا کہ مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی ہے۔ اتنا زخم گہرا تھا کہ کہتے ہیں جو کپڑا امام کے پیشانی پر تھا اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا، اتنا زہر تھا۔ حکیم آیا، حکیم نے چیک کیا، امام حسن کو کہا زہر پھیل چکا ہے۔ مطلب جس نے خدا حافظی کرنی علی سے کر لے۔